السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے راول پنڈی سے ایک رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں راول پنڈی سے۔ ان کی عمر جو ہے 43 سال ہے، قد ان کا 5 فٹ 8 انچ ہے، رنگ ان کا گندمی ہے، وزن ان کا 65 کلو ہے، سمارٹ ہیں، ذات ان کی جو ہے راجپوت ہے، اور ان کی تعلیم جو ہے FA ہے، اور ایک کمپنی کی یعنی عمرہ کی کمپنی ہے راول پنڈی میں، وہاں یہ مینیجر ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس بیگم بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، لیکن میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری شادی کرنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ پچھلے 2 سال پہلے جب کرونا آیا نا، کرونا آنے کی وجہ سے کاروبار میرا ذرا ڈاؤن ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری بیگم نے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ میں نے کہا دیکھیں، کرونا کی وجہ سے کاروبار بند ہے، یہ میرا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے جو عمرہ کا سلسلہ ہے سعودی عرب میں، آپ کو پتہ ہے 1 سال حج بھی نہیں ہوا اور عمرہ بھی نہیں ہوا، بلکہ کافی 2 سال تک عمرے بند ہو گئے تھے۔ بیت اللہ شریف میں داخلہ تک بند ہو گیا تھا۔ جب اتنی سختی ہو گئی تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جب اس کی ٹریول ایجنسی ہے، عمرے کا دفتر ہے، تو وہ بند ہو گیا۔ لیکن وہ کہتا ہے میں نے سمجھایا کہ دیکھیں اگر میرا کام بند ہے لیکن آپ پریشان نہ ہو، آپ کو گھر میں جو بھی کھانے پینے کے لیے چاہیے آپ مجھے لسٹ دیں کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے، میں وہ چیزیں جہاں سے کسی شاپ سے میں بطور قرض لے کر آؤں یا کسی سے پیسے ادھار لے کر آؤں، وہ گھر کی ضروریات میں پوری کروں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن جب فراوانی ہوتی ہے اس میں اور معاملے ہوتے ہیں، جب تھوڑا سا حالات پوری دنیا میں جب کاروبار بند ہے، گھروں میں بند ہیں، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، تو ہم گھر کے معاملات ذرا صبر کے ساتھ، تھوڑا کفایت شاری کے ساتھ ان وقتوں سے نکل جائیں۔ جب فراوانی ہو جائے گی پھر پہلے کی طرح چلیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے ساتھ نہیں دیا میری بیگم نے، بلکہ لڑائی جھگڑا یہاں تک کیا کہ مجھے الگ مکان لے کر، کیونکہ میرا ذاتی مکان ہے جس میں میری بیگم اور میرے بچے رہ رہے تھے، مجھے مجبوری کے پیش نظر جینا حرام کر دیا، مجھے الگ سے اور مکان لے کر مجھے رہنا پڑا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ کہتا ہے جب میری شادی ہوئی تو میں سازر اپنی اس کو عزت سمجھتا تھا، میں نے اس کو بہت رسپیکٹ دی۔ مجھے کہتی ہے کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، مجھے بھی وہ کاروبار کروائیں۔ میں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتی؟ کہتی ہے میرا بھانجا بھتیجا ہے، تو آپ مجھے پیسہ کچھ لگا دیں، مجھے کاروبار کروا دیں تو وہ میرا ذاتی پرسنل کاروبار ہو جائے۔ میں نے کوئی بات نہیں، آپ میری بیوی ہیں، اگر آپ کا بھی ہوگا تو وہ بھی ہمارا گھر کا ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے سوچا میری بیگم ہے، اس میں میری اولاد ہے، اگر اس کو کاروبار کرواؤں گا تو یہ بھی تو بچوں پر خرچ کرے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں گھر میں۔ وہ کہتا ہے میں نے ان کو ریڈی میڈ کی ایک شاپ جو ہے میں نے ڈال دی، تو پیسے سارے میں نے لگائے، لیکن وہ کاروبار ماشاءاللہ اتنا چل گیا کہ ادھر سے ٹھیک ٹھاک آمدن آنے لگ گئی۔ تو اب وہ اس آمدن کی وجہ سے وہ تکبر میں آ گئی، منہ زور ہو گئی، اور حالات جب تنگ آئے تو وہ کہتی ہے آپ سے تو میری آمدن زیادہ ہے، حالانکہ وہ کاروبار میں نے اس کو اپنے پیسے کا کروا کے دیا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کاروبار اگر میں نے کہا تو میرے میاں نے اس میں سارے پیسے لگائے ہیں، تو یہ جو پرافٹ آتا ہے یہ میرے میاں کا ہے جب پیسے اس کے ہیں۔ لیکن وہ اتنی منہ زور ہو گئی کہ وہ کہتا ہے مجھے الگ ہونا پڑا، 2 سال سے میرا اس سے دعا سلام نہیں ہے، الگ میں نے رینٹ کا گھر لیا ہے، اور الحمدللہ اب اتنی میری آمدن ہے میں اپنا گزارا کر سکتا ہوں۔ تو میرے اس سے کیونکہ بول چال بالکل ختم ہے، نہ ہمارا آنا جانا ہے، لیکن میں نے اس کو طلاق نہیں دی، میرے اس سے بچے بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن میرا آنا جانا نہیں، وہ جو اس کو میں نے کاروبار کروا کر دیا اس سے وہ اپنا گزارا بھی کر رہی ہے، اپنا نظام گھر کا چلا رہی ہے، اور گھر میرا ذاتی ہے جس میں وہ ہے۔ کہتا ہے میں نے الگ کرائے پر گھر لیا، الحمدللہ میرا ذاتی، الحمدللہ میری اچھی تنخواہ ہے، اور ایک ذاتی وہ کہتا ہے میرا اپنا ذاتی مکان ہے راول پنڈی اڈیلا روڈ میں، وہ میں نے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے الحمدللہ بنا لیں گے ایسا ایسا، تو میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں جو میری اس نزاکت کو، میرے معاملات کو سمجھے، تو کوئی طلاق یافتہ ہو جائے، بیوہ ہو جائے، کنواری ہو جائے، لیٹ میرج ہو جائے، کیونکہ ان کی عمر جو ہے 43 سال ہے، 35 سال تک کی کوئی بھی ہو جائے مناسب تو یہ کر لیں گے۔ تو یہ ساری حقیقت میں نے اس لیے بتائی ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی لڑکے والے یا لڑکی والے کوئی بات ہم سے چھپا لیتے ہیں، بعد میں ظاہر ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو بات ہمارے علم میں ہوتی ہے ہم آپ کے علم میں لاتے ہیں۔ تو یہ ان کو مجبوری ہے، تو یہ الگ مکان ہے، الگ رکھیں گے ماشاءاللہ، تو الگ ان کا کاروبار ہے، سب کچھ ہے۔ تو جن کو یہ پروفائل پسند آئے، راول پنڈی ان کا گھر ہے،
अडियाला रोड पर इनका घर है, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से, किसी भी शहर से। शर्त यह है कि मुखलस लोग हों जो इस चीज़ को समझें कि ये बंदा ज़रूरतमंद है। तो जो ये बंदा सिर्फ निकाह करेगा, इसको और किसी चीज़ की हाजत नहीं है, घर इसके पास है, सामान इसके पास है, सब कुछ इसके पास मौजूद है, सिर्फ निकाह चाहते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जिनको ये प्रोफाइल पसंद आए वो मेरे साथ रब्ता करें। आखिर में मेरी गुजारिश है कि हमारे जो प्रोग्राम है ना, इसको आप आपके मोबाइल में जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक, वहाँ ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि आपके शेयर करने से अगर किसी बहन और बेटी का निकाह हो जाता है तो ये भी बहुत अजर का काम है। तो जो भी भाई यानी रिश्ते को पसंद करते हैं वो मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर में रब्ता करें और मेरा फार्म है वो पुर करें और 2 तस्वीरें भेजें। इसके अलावा हमारे इदारे की सर्विस चार्जेस होती है वो अदा करें। डायरेक्ट इनसे बात करवा दूंगा। वो कहते हैं लड़की कोई भी हो लेकिन मुखलस हो, मेरे साथ चलने वाली हो, मैं निकाह कर लूँगा और कुछ नहीं मैंने लेना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।